بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے آخری حج میں کسی نے پوچھا کہ میں نے رمی کرنے یعنی کنکر پھینکنے سے پہلے ذبح کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا کچھ حرج نہیں. کسی نے کہا کہ میں نے ذبح سے پہلے حلق کرا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے اشارہ فرما دیا کہ کچھ حرج نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب علم اٹھا لیا جائے گا. جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے اور حرج بڑھ جائے گا. آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ حرج سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی حرکت دے کر فرمایا اس طرح گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قتل مراد لیا. میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور نماز پڑھ رہی تھی. میں نے کہا کہ لوگوں کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا یعنی سورج کو گہن لگا ہے. اتنے میں لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ پاک ہے. میں نے کہا کیا یہ گہن کوئی خاص نشانی ہے؟ انہوں نے سر سے اشارہ کیا یعنی ہاں. پھر میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی. حتیٰ کہ مجھے غش آنے لگا تو میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی. پھر نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی صفت بیان فرمائی. پھر فرمایا جو چیز مجھے پہلے دکھائی نہیں گئی تھی آج وہ سب اس جگہ میں نے دیکھ لی، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا. اور مجھ پر یہ وحی کی گئی کہ تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے. مثل یا کرب کا کون سا لفظ اسما نے فرمایا میں نہیں جانتی. فاطمہ کہتی ہیں یعنی فتنہ دجال کی طرح آزمائے جاؤ گے. کہا جائے گا قبر کے اندر کے تم اس آدمی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو جو صاحب ایمان یا صاحب یقین ہوگا کون سا لفظ؟ فرمایا اس پر رضی اللہ عنہ مجھے یاد نہیں. وہ کہے گا وہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمارے پاس اللہ کی ہدایت اور دلیلیں لے کر آئے تو ہم نے ان کو قبول کر لیا اور ان کی پیروی کی. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تین بار اسی طرح کہے گا. پھر اس سے کہہ دیا جائے گا کہ آرام سے سو جا، بے شک ہم نے جان لیا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتا تھا. اور بہرحال منافق یا شکی آدمی میں نہیں جانتی کہ ان میں سے کون سا لفظ اسما رضی اللہ عنہ نے کہا.
تو وہ منافق یا شکی آدمی کہے گا کہ جو لوگوں کو میں نے کہتے سنا. میں نے بھی وہی کہہ دیا، باقی میں کچھ نہیں جانتا. جی السلام علیکم ناظرین و حاضرین، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے. اچھا جی، میں آصف محمود ہوں اور میں اب حدیث کے ترجمے کے ساتھ اور شارٹ بیان کے ساتھ آیا ہوں. آج کی جو حدیث ہے بیسیکلی 3 احادیث ہیں، صحیح بخاری کی ہیں، اور جو یہ احادیث ہیں یہ ہم لوگوں نے آج جو لیے ہیں احادیث، یہ ہم نے، میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں شروع کرنے سے پہلے. یہ علم کے بیان سے لی گئی ہیں، سبجیکٹ ہمارا یہ ہے، علم سے ریلیٹڈ ہے. صحیح بخاری کی احادیث ہیں، 3 احادیث ہیں، 84، 85 اور 86. تو باقاعدہ اس کا ترجمہ پھر ڈیٹیل اس کے ساتھ چلیں گے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. ریسرچ کے بغیر ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اچھا جی، ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری حجوے تھے، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے اس کے ڈائریکٹ ترجمے پہ ہی جاتے ہیں کیونکہ ریفرنس ایسا ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے آخری حج میں کسی نے پوچھا کہ میں نے رمی کرنے یعنی کنکر پھینکنے سے پہلے ذبح کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا کچھ حرج نہیں. کسی نے کہا کہ میں نے ذبح سے پہلے حلق کر لیا ہے، حلق کرا لیا. حلق کرانے کا مطلب سر منڈوا لیا ہے، گنج کروا لی ہے، یا بال کٹوا دیے، جو بھی ہے، جو بیسیکلی یہ حج کے مناسک ہے. ان میں سے 2 کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ اس طرح ہم نے پہلے کر لی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے اشارہ فرما دیا کہ کچھ حرج نہیں. یعنی کہ اس میں انہوں نے بتایا ہے علم، یہ علم کی ڈیٹیل ہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر بتا دیا کہ ہمارے دین میں نرمی ہے، اور علم، اپنے علم سے بتایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں. غلطی سے آپ نے اگر کر لیا ہے، نہیں پتا تھا تو کوئی حرج نہیں ہے. پہلے اگر کر لیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ حدیث نمبر 84 کا تھا ترجمہ. تو اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ کو نہیں پتا تھا اور آپ کوئی چیز کر بیٹھے ہیں اپنے فریضے کو ادا کرتے ہوئے پہلے، تو اس میں نرمی ہے، کوئی سختی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبول ہو جائے گا. آگے چلتے ہیں. دوسری حدیث جو ہے وہ بھی ادھر سے ہی دی گئی ہے، اور اچھا یہ تھوڑی سی کریکشن کر لیجئے گا. یہ جو حدیث میں نے ابھی بتائی ہے یہ حدیث نمبر 84 ہی تھی، 84 نہیں تھی. اچھا اب 85 والی جو حدیث ہے وہ ابو ہریرہ سے. اچھا کریکشن یہ کر لیجئے گا کہ جو پہلی حدیث تھی وہ ریفرنس تھا ابن عباس سے، ٹھیک ہے. انہوں نے
روایت کی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ٹائم پہ یہ تھا. اب جو 85 حدیث ہے یہ ابو ہریرہ سے روایت ہے. اس کی ترجمہ بھی چلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب علم اٹھا لیا جائے گا جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے اور حج بڑھ جائے گا. آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو کر دے کر فرمایا اس طرح گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قتل مراد کیا. بیسیکلی یہاں پہ مرڈر یعنی کہ لوگوں کو کھلے عام مارا جائے گا. اب دیکھیں ہم سب کو کسی کو نہیں پتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہاں پہ کہ ایسا وقت آ جائے گا کہ علم اٹھا لیا جائے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو چاہے کہ آگے ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ جب جہالت اور فتنے پھر پھیل جائیں گے اور ہر جگہ قتل و غارت ہو جائے گی. یا اللہ ہم سب کو چاہیے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو واضح طور پہ پھیلا دیا کہ علم اٹھ جائے گا, علم ختم ہو جائے گا, جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے اور قتل و غارت کھلے عام ہونا شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس سے بچائے. اچھا جی اب آگے آ رہے ہیں. حدیث نمبر 86 ہے. یہ ذرا کافی ڈیٹیل میں ہے, یہ بھی علم سے ریلیٹڈ ہے. اس میں حضرت عائشہ سے ریلیٹڈ ہے اور اس میں جو روایات ہیں اس میں جی 3-4 لوگ بیان فرما رہے ہیں. پہلے تو موسیٰ بن اسماعیل کہہ رہے ہیں, پھر وہیب کہہ رہے ہیں, پھر ہشام رضی اللہ عنہ, پھر فاطمہ کہہ رہی ہیں, پھر اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں کہ وہ حضرت عائشہ عنہ کے پاس گئیں. وہ نماز پڑھ رہی تھی. یہ ترجمہ ہے. میں نے کہا کہ لوگوں کا کیا حال ہے تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا, یعنی سورج کو گہن لگا ہے. اتنے میں لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ پاک ہے. میں نے کہا کیا یہ گہن کوئی خاص نشانی ہے؟ انہوں نے سر سے اشارہ کیا یعنی ہاں. پھر میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی تاکہ مجھے غش آنے لگا تو میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی. پھر نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی صفت بیان فرمائی. پھر فرمایا جو چیز مجھے پہلے دکھلائی نہیں گئی تھی آج وہ سب اس جگہ میں نے دیکھ لی, یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا. اور مجھ پر یہ وحی کی گئی کہ تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے. مثل یا کرب کا کون سا لفظ؟ اسما نے فرمایا میں نہیں جانتی. فاطمہ کہتی ہیں یعنی فتنہ دجال کی طرح آزمائے جاؤ گے. کہا جائے گا قبر کے اندر کہ تم اس آدمی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو جو صاحب ایمان یا صاحب یقین ہوگا. کون سا لفظ فرمایا؟ اس میں رضی اللہ عنہ نے مجھے کہا مجھے یاد نہیں. وہ کہے گا وہ محمد اللہ کے رسول, وہ کہے گا, وہ بندہ کہے گا محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمارے پاس اللہ کی ہدایت اور دلیلیں لے کر آئے تو ہم نے ان کو قبول کر لیا اور ان کی پیروی کی. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. 3 بار اسی طرح کہے گا. پھر اس سے کہہ دیا جائے گا کہ آرام سے سو جا, بے شک ہم نے جان لیا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتا تھا. اور بہرحال منافق یا شکی آدمی
میں نہیں جانتی کہ ان میں سے کون سا لفظ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا تو وہ منافق یا شکی آدمی کہے گا جو لوگوں کو میں نے کہتے سنا میں نے بھی وہی کہہ دیا، باقی میں کچھ نہیں جانتا۔ اچھا جی، اس حدیث میں حضرت اسماء بتا رہی ہیں، 3-4 لوگوں نے ریفرنس کیا، حضرت اسماء کا اینڈ پہ ریفرنس ہے، روایت آئی ہے کہ وہ جس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، نماز پڑھ رہی تھی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے ان سے پوچھا دریافت کیا لوگوں کا کیا حال ہے، تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، تو اس وقت لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تھے اور سورج کو گہن لگا ہوا تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ اس میں کوئی نشانی ہے حضرت اسماء نے، تو انہوں نے کہا جی بالکل ہے نشانی۔ پھر نماز کے لیے دونوں کھڑی ہو گئی، حتیٰ کہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے رش آنے لگا، بے ہوشی کا عالم، تو میں نے اپنے سر پر پانی ڈالا۔ پھر اس کے بعد وہ واقعہ ایسے بیان کری کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے، صرف بیان کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ چیز دکھلائی ہے، انہیں کچھ دکھایا ہے، اور وہ کہتے ہیں میں نے دیکھ لی ہیں وہ نشانیاں، یہاں تک کہ جنت کو اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا، اور مجھے یہ بھی وحی کی گئی کہ اپنے قبروں میں سے آزمائے جاؤ گے، کہ ہم سب لوگ اپنی قبروں میں آزمائے جائیں گے، یعنی کہ یہ علم ایک ان پہ آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں انہوں نے بتایا کہ مجھے جنت اور دوزخ بھی دکھلائی گئی ہے، اور مجھے کچھ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے تھے اور صفتیں بیان کر رہے تھے، اور کچھ چیزیں اس طرح آئی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں وہ مثل یا کرب کا کون سا لفظ آگے وہ بتا رہی ہے کہ مثل یا کرب کا کون سا لفظ آیا یہ نہیں انہیں معلوم، اور پھر انہیں بتایا جا رہا ہے کہ فتنہ دجال کی طرح آزمائے جاؤ گے، ٹھیک ہے، کہ قبر کے اندر جی۔ اس میں ایک ایڈیشن کر لیں، جو حدیث نمبر 86 ہے، اس میں جب بتایا جا رہا ہے کہ قبر میں آدمی سے پوچھا جائے گا، بیسیکلی 2 طرح کے لوگ ہوں گے جو قبر میں، ایک تو وہ لوگ ہوں گے جو کہ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، صاحب ایمان یا صاحب یقین ہوگا، جو کہ سیدھا ڈائریکٹ بتا دے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے گا اور بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بھیجا گیا تھا، ہدایت اور دلیلیں لے کر وہ آئے تھے، تو میں نے انہیں قبول کر لیا تھا، وہ اللہ کی طرف سے یہ، یعنی کہ وہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے گا اور 3 بار بتائے گا، اور یعنی کہ بیسیکلی وہ گواہی دے گا، تو یہ ہوگا یہ ان سے ریلیٹڈ ہے۔ اور جو دوسرا بندہ ہوگا بیسیکلی وہ منافق یا شکی کی ایگزامپل دے رہے ہیں کہ وہ کہے گا کہ جو لوگ کہتے تھے، جو لوگوں کو میں نے کہتے سنا میں نے بھی وہی کہہ دیا، باقی میں کچھ نہیں جانتا، تو یہ اینڈ پہ یہ ہو رہا ہے، تو منافق اور شکی آدمی کے لیے یہ دیکھ لیں کیا بتایا جا رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ اس کے ذہن میں ڈاؤٹس ہی ہوں گے، تو وہ ڈاؤٹس میں ہی رہے گا اینڈ تک، تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے ساتھ یہ اینڈ کرتے ہیں، شکریہ۔ چھٹی حدیث جو علم کے بارے میں تھی، حدیث نمبر، چھٹی حدیث نہیں 86 نمبر حدیث تھی علم کے بیان سے، تو اس کے ساتھ ہی ختم کرتے ہیں حدیث کا بیان اور شورٹ ترجمہ۔ امید ہے آپ کو اچھا لگے، تو پھر آؤں گا میں دوبارہ۔ استغفر اللہ کا زیادہ سے زیادہ کریں، نمازیں قائم کریں، آیت الکرسی ضرور پڑھیں، اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ملک کے لیے بھی دعا کریں، خاص طور پہ ہمارے لیڈر کے لیے، عمران خان کے لیے ضروری دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عمران خان صاحب کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس کے ساتھ ہی ختم کرتے ہیں، شکریہ۔